معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں نشے میں دودھ ارکادیوس اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، لانتی ترکو، ہم ادھر مزے کر رہے ہیں اور وہاں تم غربت سے مرو گے، میں تم سب کو مار ڈالوں گا، تم مجھ سے بھیک مانگو گے جب تک کہ میں تمہیں قتل نہ کر دوں۔ اس لیے عثمان صاحب اس کے سر پر آ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن پہلے تمہیں میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ یہ سن کر ارکادیوس جیسے ہی پلٹتا ہے، عثمان صاحب اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارتے ہیں۔ ارکادیوس زمین پہ جا گرتا ہے۔ اس لیے برہان بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اور عثمان صاحب ارکادیوس سے کہتے ہیں، لیکن اب تم اپنی آخری سانسیں لے رہے ہو۔ تو ارکادیوس کہتا ہے، عثمان تم یہاں سے زندہ کبھی نہیں نکل سکو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ عثمان صاحب پہ حملہ آور ہوتا ہے تو عثمان صاحب اسے دبوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، میری طرف دیکھو، تم نے میری زمینوں کو نقصان پہنچایا، تم نے میری عوام کو اکسایا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اسے ایک اور تھپڑ رسید کرتے ہیں اور مزید کہتے ہیں، اب تمہاری سزا کا وقت آ گیا ہے۔ ارکادیوس کہتا ہے، میں تمہیں چوراہے پر لٹکاؤں گا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار اس کے پیٹ میں گھوم دیتے ہیں اور کہتے ہیں، بیڑیوں کا کھیل ہمیشہ خون پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ارکادیوس اپنے انجام کو جا پہنچتا ہے۔ کرادین قلعے میں کراسے سردار کیوماس سے کہتا ہے، کرادین عثمان کی سیاہ قسمت ہوگا، ہر کوئی اس کے بارے میں سنے گا۔ تو کیوماس کہتا ہے، یہ چیز ہر طرف پھیل رہی ہے، لیکن حضور میں حیران ہوں کہ عثمان نے آپ کو کرادین قلعہ کیوں دیا؟ تو کراسے کہتا ہے، کیونکہ اس کی ساکھ خراب ہو گئی تھی اور اس کی طاقت ٹوٹ گئی تھی، فیصلے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، تاہم وہ اپنی ساکھ کو بچانا چاہتا ہے، لیکن اس کی کوششیں رائگاں جائیں گی۔ کیوماس پوچھتا ہے، ہم محصول کے بارے میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حضور ہم محصولات کے بارے میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عثمان لوگوں کے مطابق محصول کا 1/3 وصول کرتا ہے۔ یہ سن کر سردار کراسے غصے سے کہتا ہے، یہ عثمان پاگل ہو گیا تھا، یہ ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں ہو سکتی، سب سے پہلے کرادین کا خزانہ بھرا جائے گا، محصول دگنا کر دو۔ کیوماس کے جاتے ساتھ ہی سانجار وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے، بغاوت کو عثمان صاحب نے دبا دیا ہے، وہ سوغات میں نئے بازار کو تیار کرے گا، چین سے رومیو تک تجارت کے ذریعے آنے والے منافع کی ضمانت دی جائے گی۔ تو کراسے کہتا ہے، یہ بازار کا حصول ہے، اس طرح عثمان کی زمینوں پر مزید سونا بھرے گا، وہ اپنی طاقت میں مزید اضافہ کرے گا، اس طرح لوگوں اور صدران کا عثمان پر اعتماد بہت بڑھ جائے گا، مگر ہم عثمان کو اپنی طاقت بڑھانے سے روکیں گے، ہم اپنا حصہ سوغات بازار اور تجارت سے حاصل کریں گے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت بورسا میں ارکادیوس کی لاش لٹکی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر لوکاس غصے سے لال ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے، یہ کس نے کیا؟ کس نے جرت کی میرے ہی میدان میں میرے کمانڈر کو مارنے کی؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک سپاہی پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور مزید کہتا ہے، وہ تمہارے درمیان کیسے چھپ گئے؟ کیسے؟ عثمان عثمان میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس غصے میں اپنی تلوار بے نیام کر لیتا ہے تو صوفیہ اسے روکتے ہوئے کہتی ہے، یہ اس کی آخری جیت ہے، عنقریب عثمان ارکادیوس والی جگہ پہ لٹکا ہوگا۔ اس لیے ارسطو وہاں پہ آ کر کہتا ہے، عثمان نے بغاوت کو دبا دیا ہے جناب، اس سے بھی بدتر یہ ہوا ہے کہ اس نے سوغات بازار کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ بازار کو مزید وسیع بنائے گا اور تجارتی راستوں سے کمائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس کے غصے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، بغاوت کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیسے؟ صوفیہ اسے پرسکون کرتے ہوئے کہتی ہے، بغاوت سے زیادہ بازار کو وسیع کرنا حیرت انگیز ہے، میں کہتی ہوں کہ ہم بھی اس تجارت میں حصہ ڈالیں جو عثمان کرے گا۔ لوکاس پوچھتا ہے، صوفیہ آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ تو صوفیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، کراسے کو خبر بھیجو، لوکاس ہمیں اس سے ملاقات کرنی چاہیے۔ ادھر عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ ڈھول کی آواز سن کر بالا خاتون علاؤدین اور اورحان کے ساتھ خیمے سے باہر آتی ہیں۔ مرکزی خیمے کے سامنے پہنچ کر عثمان صاحب اورحان سے پوچھتے ہیں، کیا آپ نے فریضے مکمل کر لیے؟ تو اورحان کہتا ہے، ہم نے اپنی تمام زمینوں سے بغاوت کو ختم کر دیا، اللہ کا شکر ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک خاتون عثمان صاحب سے پوچھتی ہے، کرادین قلعہ جس کے لیے میرے بیٹے نے اپنی جان قربان کی تھی، آپ نے اسے سردار کراسے کو دے دیا ہے، اب کیا میرا بیٹا بلا وجہ مارا گیا؟ گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان صاحب انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، ماں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، آپ کا بیٹا شہید ہے ماں، لیکن نہ صرف کرادین قلعے کے لیے بلکہ آپ کا بیٹا ریاست کی خاطر اور دین اسلام کے مستقبل کی خاطر شہید ہوا ہے، اور اب ان کا مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ماں بتائیں مجھے، اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے کہوں کہ میں جہاد میں جا رہا ہوں لیکن میرے ساتھ ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہو، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ جواب میں وہ خاتون کہتی ہے، میں اپنی تلوار نکال کر تمہارے ساتھ آؤں گی بیٹا۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پھر عثمان صاحب لوگوں سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں کیا کہتے ہو؟ تو تمام لوگ تلواریں بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں حضور، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، چونکہ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے اور آپ مجھ پہ مکمل یقین رکھتے ہیں تو جان لیں کہ کرادین قلعہ کراسے صاحب کو دینے کا سبب ریاست کا مستقبل ہے، آپ کے بیٹے کی طرح ماں جس نے اس کے لیے اپنی جان قربان کی۔ بہت سے لوگوں نے ہماری زمینوں میں منافقت لانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کافروں کو اکسایا اور بغاوت شروع کر دی، لیکن ہم نے کبھی بھی سزا سے محروم نہیں ہونے دیا۔ تمام معاملات کی سرپرستی کرنے والے بے نسل لوکاس کے چمچے ارکادیوس کو ہم نے مار ڈالا، ہم نے اسے مار کر اس کی لاش میدان میں لٹکا دی۔ یہ سن کر لوگ با آوازیں بلند کہتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے عثمان صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں، ہم نے اس بغاوت کو اپنے سپاہیوں اور صدران کی بدولت ختم کر ڈالا۔ تمام منافق جان گئے، دوستوں اور دشمنوں نے دیکھا، وہ ہمیں منافقت اور فتنے سے کبھی تباہ نہیں کر سکتے، یا تو ریاست غالب ہے یا موت۔
یہ سنتے ساتھ ہی سب یا تو ریاست غالب ہے یا موت کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ میگاجا قلعے میں سردار گینجر سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اس نافرمانی نے مشرقی اور مغربی میگاجا کو تباہ کر دیا ہے۔ پہلے ان جگہوں کی تعمیر نو کی جائے گی، پھر جو خاندان شمال کی طرف چلے گئے ہیں ان کا بندوبست کیا جائے گا۔ سابقہ نظام اسی طرح لاگو کیا جائے گا۔ اس لیے ایک قافلہ قلعے کے باہر پہنچتا ہے اور بگی میں سے صوفیہ باہر آتی ہے جس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر سردار گینجر سے کہتی ہے میں نے تمام راستے روم کی نافرمانی کے اثرات دیکھے ہیں، انسانی دل اب یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھی روم سے ہوں، مجھے شرم آتی ہے، اس لیے یہ میرا آپ کے لیے معافی اور دوستی کے طور پر تحفہ ہے، سونا لے آؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کا ایک سپاہی سونے کا صندوق لے کر آگے بڑھتا ہے۔ سردار گینجر صوفیہ سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ اس کے علاوہ کیا آپ کے پاس میری زیر انتظام زمینوں سے گزرنے کے لیے کوئی منظوری دستاویز ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ اسے تجارتی دستاویز دکھاتی ہے اور کہتی ہے میرا نام ماریا ہے اور میں ایک تاجر ہوں، میرے پاس ایک بڑا تجارتی نظام ہے جو قسطنطنیہ سے چین تک پہنچ رہا ہے۔ دستاویز کو دیکھنے کے بعد سردار گینجر کہتا ہے آپ کے آنے کی وجہ کاروبار ہے، میں سمجھتا ہوں۔ کیا آپ نے اس بازار کے بارے میں سنا ہے جو عثمان صاحب سوغوت میں قائم کرنے جا رہے ہیں؟ مگر صوفیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے لیکن میری تجارت بازار کے ساتھ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو 3 گنا ادا کروں گی۔ سردار گینجر پوچھتا ہے بازار میں کیوں نہیں؟ تو صوفیہ کہتی ہے بازار کا مطلب بہت سی شرائط اور بہت سے معاہدے، اور اس سے میرا کاروبار سست ہو جاتا ہے۔ میں کسی ایسے کے ساتھ اتفاق کرنا چاہتی ہوں جو خود کو بھی زیادہ دے گا اور مجھے بھی۔ یہ سن کر سردار گینجر کہتا ہے تو آپ ہماری مہمان بنیں، ہم آپ کی پیشکش کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کی میزبانی بھی کریں گے، آ جائیں آ جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار گینجر آگے بڑھتا ہے اور صوفیہ اپنے سپاہی سے کہتی ہے اپنے ذہن میں داخلی راستوں کی تعداد، مردوں کی تعداد اور محل کی حفاظت کرنے کے بارے میں سب کچھ دیکھ لو، محل میں سب سے کمزور نقطہ کون سا ہے اس کی تلاشی کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ آگے بڑھ کر قلعے میں داخل ہو جاتی ہے۔ ادھر سمندر کے کنارے لوکاس سردار کراسے کے پاس آتا ہے، اسے دیکھ کر سردار کراسے کہتا ہے میں آپ کی لامتنائی خواہش پر حیران ہوں۔ تو لوکاس کہتا ہے سیاست دشمنوں کو دوست بنا سکتی ہے جس طرح دوستوں کو دشمن بناتی ہے۔ کیوں کراسے صاحب؟ ہاں تم نے میرے خلاف کھیل کھیلا لیکن تمہاری مخالفت کرنا مجھے نقصان دے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اترتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ سردار کراسے پوچھتا ہے تمہاری دوستی سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جواباً لوکاس کہتا ہے سب کچھ، عثمان اپنا کاروبار بڑھائے گا، یہ تمہاری اور میری مدد نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کراسے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور سردار کراسے کہتا ہے تاہم یہ سچ ہے، میں یہ جاننے کے لیے متجسس ہوں کہ تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ جواباً لوکاس کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم عثمان کو ایک جہاز دو۔ یہ سن کر سردار کراسے ہنستے ہوئے کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو دیوانے، کیا تم اپنا دماغ کھو بیٹھے ہو؟ مگر لوکاس کہتا ہے تم نے ٹھیک سنا کراسے بھی، تم اسے ایک جہاز دو، یہ اس کے سامان کو بیرون ملک کے شہروں تک رسائی فراہم کرے گا۔ یہ پیشکش اسے بہت خوش کر دے گی، مگر پھر میں اس کے جہاز کو تباہ کر دوں گا، اس کا سارا سامان سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو جائے گا۔ تو سردار کراسے کہتا ہے تم سچ میں اپنا دماغ کھو چکے ہو، میرا جہاز ڈوبنے والا نہیں ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ تو لوکاس کہتا ہے میں پوری رقم ادا کروں گا چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو کراسے بے، اسے اپنا جہاز دے دو۔ سردار کراسے پوچھتا ہے اس پر عمل کیسے ہوگا؟ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔